قادیانیوں کے عبرتناک انجام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا قادیانی کا انجام۔ قانون قدرت ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کے راستے پر چلتا ہے تو قدرت اس کے راستے میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ رکھ دیتی ہے۔ اگر وہ اسے پھلانگ کر نکل جائے تو پھر اس سے بڑی رکاوٹ رکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ اسے بھی روندتا ہوا نکل جائے تو رکاوٹ اور بڑی کر دی جاتی ہے۔ اگر شاہراہ معصیت کا مسافر قدرت کی رکھی ہوئی چھوٹی بڑی رکاوٹوں کو توڑتا روندتا نکل جائے تو پھر اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی جب جھوٹی نبوت کے لیے دعوے بازی شروع کرتا ہے تو قدرت اس کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، لیکن وہ قلعہ توڑ کر بھاگنے والی بھینس کی طرح شاہراہ کفر پر سرپٹ بھاگتا ہے اور ان ساری رکاوٹوں کو توڑتا ہوا جہنم میں جا گرا۔ مرزا قادیانی کو انتہائی خوفناک ہیضہ ہوا، منہ اور مقعد دونوں راستوں سے غلاظت بہنے لگی۔ اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ رفع حاجت کے لیے لیٹرین تک جا سکے، اس لیے چارپائی کے پاس ہی غلاظت کے ڈھیر لگ گئے۔ مسلسل پخانوں اور الٹیوں نے اس قدر نچوڑ کر رکھ دیا کہ اپنی غلاظت پر منہ کے بل گرا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ کائنات میں شاید ہی کسی کو ایسی ہولناک اور عبرتناک موت آئی ہو۔ تدفین تک منہ سے غلاظت بہتی رہی، جسے بڑی کوشش کے باوجود بند نہ کیا جا سکا۔ جس تابوت میں مرزے کا جنازہ لاہور سے کادیا گیا، اس تابوت اور تابوت میں پڑے بھوسے توڑی کو حکومت نے آگ لگوا کر خاکستر کرا دیا تاکہ اس تابوت سے علاقے میں کوئی بیماری نہ پھیل جائے۔ حکیم نور الدین کا انجام۔ سب سے پہلے جس خبیث الفطرت انسان نے مرزا قادیانی کی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ حکیم نور الدین تھا۔ قادیانی جماعت میں مرزا قادیانی کے بعد اس کا مقام ہے۔ مرزا قادیانی کی موت کے بعد وہ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا پہلا خلیفہ کہلایا۔ قادیانی اسے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر قرار دیتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ ساری زندگی سائے کی طرح مرزا قادیانی کے ساتھ رہا اور بنسبتی نبوت کے منصوبہ سازی میں پیش رہا۔ ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر پٹخا، جس سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ زخم ٹھیک نہ ہوا اور بگڑ کر بیکار ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی بیوی کسی کے ساتھ فرار ہوگی۔ جوان بیٹے کو بشیر الدین نے قتل کروایا اور اسی قاتل نے خلافت حاصل کرنے کے لیے اس کی بیٹی سے شادی رچائی۔ مرزا بشیر الدین نے باقی بیٹیوں کو دھکے دے کر جماعت سے نکال دیا۔ آخری وقت میں زبان بند ہو گئی اور چہرہ مسخ ہو گیا۔ اسی حالت میں ختم نبوت کا غدار اس جہان فانی سے اپنی بقایا سزا پانے کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ میرے ایک دوست محمد صفدر بھٹی کے تایا قادیانی مربی کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے قادیانیت کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ قادیانیوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات مرزا قادیانی کی ایک کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ اسی رات انہیں خواب آیا کہ رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور وہ ایک سنسان جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے بالکل قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ جنازے کے ساتھ صرف 4 آدمی ہیں جنہوں نے چارپائی کے ایک ایک پائے کو اٹھا رکھا ہے۔ چاروں آدمی چہروں پر سیاہ نقاب اوڑھے ہوئے ہیں۔ میت پر کوئی چادر نہیں۔ لاکھوں مکھیاں میت پر بھن بنا رہی ہیں۔ میت سے انتہائی غلیظ مادہ ٹپک رہا ہے جس سے ناقابل برداشت بو اٹھ رہی ہے۔ انہوں نے بڑی ہمت سے جنازہ اٹھائے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ اس شخص نے بڑے ترش لہجے میں جواب دیا کہ یہ مرزا قادیانی کا جنازہ ہے۔ صفدر بھٹی صاحب کہتی ہیں کہ صبح اٹھتے ہی تایا جی زاروں قطار رونے لگے۔ سارے گھر والے یکدم اکٹھے ہو گئے، تایا جی کو سنبھالا اور ماجرا پوچھا۔ انہوں نے کانپتے کانپتے سارا خواب سنایا۔ پھر تایا جی نے سارے اہل خانہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ اور مرزا قادیانی دجال پہ کروڑوں لعنتیں بھیجتا ہوں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور آخر پر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔